حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہید کی 3 قسم ہیں۔ ایک وہ مومن جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جب دشمن سے سامنا ہوتا ہے تو وہ اس سے لڑتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ شہید ہے جس کی آزمائش کی گئی، جو عرش کے نیچے اللہ کے خیمے میں ہوگا، اس کی شیء نشان۔ انبیاء علیہ السلام کو اس پر فضیلت نہیں ہوگی مگر مقام نبوت ہی کے باعث۔ یہ شہید کی ایک قسم ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ دوسرا مومن وہ ہے جس نے اچھے اور اپنے برے اعمال کو ملا لیا، اپنی جان اور اپنی مال کے ساتھ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، پھر جب دشمن کے ساتھ لڑنے کا وقت آیا تو وہ اللہ کی راہ میں لڑا اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کمی ہے، لیکن اس کے گناہ اور اس کی خطائیں جو ہیں وہ ساری کی ساری مٹا دی جائیں گی، کیونکہ تلوار جو ہے وہ پوری طرح گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اسے جنت کے جس دروازے سے چاہے گا اللہ تبارک و تعالی داخل فرمائے گا۔ تیسری قسم شہید کی وہ منافق ہے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے اور جب دشمن سے مقابلہ ہو تو لڑے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے، اور یہ جہنم میں جائے گا کیونکہ تلوار نفاق یعنی منافقت کو نہیں مٹاتی ہے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کی ان 3 قسموں کا ذکر کیا، اور سب سے بڑی جو فضیلت والی قسم ہے وہ پہلی قسم ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے جس پر اسے بڑے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہید اپنے گھر کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے شہید کو جو فضیلت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق شہید قیامت والے دن اپنے گھر کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔